اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی نوازش ہے کہ اس نے آپ پر نبوت کا خاتمہ کیا ہے، آپ کو ایک کتاب دی ہے، وہ کتاب خدا کی حتمی حجت ہے، اور اب قیامت تک سب انسانوں کو خدا کی ہدایت آپ ہی کی وساطت سے ملے گی۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم جب استشراق کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، یا بالعموم آج جو پوسٹ ماڈرن روایت ہے اس کے اندر بھی سوالات اٹھتے ہیں مذہب کے بارے میں، یا وہ شخصیات جو مذہب کے علمبردار ہیں، ان میں سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگیاں، آپ کی شادیاں جو کہا جاتا ہے کہ غالباً 9 کے قریب تھیں۔ اور یہ سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اقدام دین کے خلاف نہیں ہو سکتا، آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب شادیاں اتنی بڑی تعداد میں بالعموم انسان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بشری تقاضا، کوئی جبلی تقاضا، کوئی انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس معاملے کو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ حقیقت کی دنیا میں اگر ہم اتر کے ایک ایک معاملے کی تحلیل کریں، رسول اللہ نے شادیاں کیں، کیوں کیں، اتنی زیادہ کیوں کیں، اور عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، لیکن آپ کے معاملے میں یہ استثناء ہے، ہمیں شادیوں کے بارے میں محدود کر دیا گیا ہے۔ تو اس پوری بحث کو میں چاہتا ہوں ذرا ابتدا سے آپ تفصیل سے بیان کریں۔ اللہ کی کتاب اس ساری بحث کو جس طریقے سے پیش کرتی ہے، تھوڑے سے اس کے مقدمات سمجھ لینے چاہیے۔ جی، شادی انسان کو کیسے کرنی چاہیے؟ ایک ہی عورت سے کرنی چاہیے؟ اس میں اللہ نے اپنا منشا واضح کر دیا ہے۔ میرے نزدیک جب آدم و حوا کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آدم کو آفرینش بخشی اور اس کے ساتھ اس کا جوڑا پیدا کیا، تو اس میں ایک ہی عورت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی یہ ایک میاں بیوی تھے جس سے خاندان کی ابتدا ہوئی، جس سے ایک گھر بنا، اور جس کے نتیجے میں پھر بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیل گئے۔ ٹھیک، تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق اچھا گھر بنانا ہو، سکون کی زندگی بسر کرنی ہو، اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھنا ہو، تو ایک ہی شادی آدمی کو کرنی چاہیے۔ یہ بات اصول میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم میں واضح کر دی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں یکساں حالات میں نہیں رہتا۔ چنانچہ تمدنی تقاضوں کے تحت قبائلی زندگی میں، زرعی تمدن کے زمانے میں، آج کے دور میں یہ ضرورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت وہ تھا جب قبائلی معاشرے میں کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی پہ اکتفا کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاست، اس طرح کا منظم نظام، یہ عدالتیں، یہ پولیس، آپ کی عزت آبرو کے لیے یہ اہتمام یہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے یا اس کے بھائی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور ان کی بڑی تعداد ہوگی تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکے گا، اپنے مال کی حفاظت کر سکے گا، اپنے آبرو کی حفاظت کر سکے گا۔ ٹھیک، قرآن مجید خود تصویر کھینچتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے تو بنینا شہودہ، اس کے دائیں بائیں اس کی اولاد کھڑی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے 20-30 بچے ہوں اور وہ آپ کے دست و بازو بنے، اور وہ کھڑے ہو کر اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کے مال پر کوئی قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کا دفاع کر سکیں، تو وہ ایک شادی پہ اکتفا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے شادی کے معاملے کو 2 زاویوں سے ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ ایک زاویہ بشری ضرورت کا ہے اور ایک زاویہ تمدنی اور حالات کی ضرورت کا ہے۔ ٹھیک، اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو پیغمبروں کی پوری تاریخ میں ہم کو متنوع رویے نظر آتے ہیں۔ اچھا، سیدنا یحییٰ نے شادی ہی نہیں کی، مسیح علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی، گھر نہیں بسایا۔ اس کی وجہ بتائیے کہ کیوں نہیں کیا، لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ گھر نہیں بسایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے، جو کچھ بائبل بتاتی ہے اس میں بھی 3 بیویاں ان کی مذکور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ایک قبائلی تمدن میں کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، جب آپ سوسائٹی سے متعلق ہوتے ہیں وہاں آپ کو کیا مسائل پیش آ جاتے ہیں، شادی کرنے کے معاملے میں یہ دوسرا عنصر بھی بالعموم موجودہ زمانے میں نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی پرداخت کے معاملات تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو ہم اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں پوری ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان کی قبائلی زندگی میں کیا ضرورتیں تھیں، انسان کی خانہ بدوشی کی زندگی میں کیا ضرورتیں تھیں، انسان کی زرعی تمدن میں کیا ضرورتیں تھیں، اور یہ مشینی دور یعنی جس میں
اب دنیا کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ایک بیوی کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر سکے، اس میں کیا ضرورتیں ہیں؟ تو دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ پہلی یہ بنیادی بات ہے۔ اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر اب ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا۔ یہ معلوم ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں کم و بیش آپ نے شادی کی، پہلی شادی کی۔ کس سے کی؟ ایک بیوہ خاتون سے کی۔ وہ بیوہ خاتون جس کے بچے بھی تھے، اس سے شادی کی۔ وہ آپ کے گھر تشریف لائیں، اس کے بعد کم و بیش 25 سال آپ نے ان کی رفاقت میں گزار دی، سیدہ خدیجہ کی۔ یعنی اس 25 سال کے عرصے میں جس میں آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، جوانی کا یہ سارا زمانہ آپ نے انہی کی رفاقت میں گزارا۔ اچھا، سیرت کا مطالعہ کریں، کہیں شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ عربوں میں کوئی شادی کرنا بہت مشکل کام تھا، یا شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا تھا، یا بنو ہاشم کے ایک جلیل القدر فرد کے لیے شادی کرنے میں کوئی مشکلات تھیں۔ شادیاں بہت لوگ کرتے تھے عرب میں، عام رواج تھا تعدد ازواج کا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود 25 سال تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ سارا عرصہ گزر گیا، سیدہ خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اچھا، شدید رنجیدہ خاطر رہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رنجیدہ خاطری کے زمانے میں آپ کی بچیاں بھی تھیں، یعنی گھر میں جن کی نگہداشت کرنا، جن کے معاملات کو دیکھنا ایک ضروری امر تھا۔ اسی طرح سے گھر در کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ ایک بڑے منصب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز کیے جا چکے۔ سفر بھی ہو رہا ہے، جہاد پہ بھی جا رہے ہیں، باقی کام ابھی جہاد کا موقع تو نہیں آیا تھا۔ یعنی عرب میں جو مکے کی زندگی تھی اس میں بھی بہرحال آپ دعوت پیش کر رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے، اور اس کے ساتھ کاروباری اور دوسرے معاملات بھی ہوتے تھے۔ یہ جتنا سارا عرصہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 25 سال کا ہے، اس میں تو سیدہ خدیجہ ہی آپ کی رفاقت میں رہیں، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ ضرورت ایک بالکل ہی طبعی ضرورت تھی کہ اب گھر بسنا چاہیے۔ اس پر بھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اچھا، جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے ایک خاتون جن کا نام خولہ بتایا جاتا ہے، اس نے آپ سے یہ کہا کہ جب سے سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں۔ ظاہر ضرورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہیں گھر میں، معاملات کو دیکھنا ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں آپ کی طرف سے کسی کو پیغام کیوں نہ دوں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ابن سعد میں نقل ہوئے ہیں، اچھا، اور مسند احمد میں بھی۔ یا رسول اللہ، کانی اراک قد دخلت کا خلت لفقد خدیجہ افلا اخطب علیک۔ اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ گویا محتاج سے ہو کر رہ گئے ہیں، میں آپ کی طرف سے کسی کو نکاح کا پیغام نہ دوں؟ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہ بات کہی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، یعنی اب آپ کے ہاں کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ کنواری کا رشتہ بھی ہے آپ کے لیے اور شوہر دیدہ کا رشتہ بھی ہے۔ ٹھیک، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ آپ اگر دوسری شادی سیدہ کی موجودگی میں کرنا چاہتے تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، آپشنز تھے، یہاں بھی موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے۔ عربوں میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے کی روایات دوسری ہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے۔ ٹھیک، کنواری کا پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ ہی کے بھائی اور دوست صدیق اکبر کی بیٹی یعنی سیدہ عائشہ کے بارے میں خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اور دوسری کون ہے؟ سودا بنت زمعہ ہے، یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کم و بیش ہم عمر تھیں۔ یعنی آپ کی عمر بھی اس وقت 50 سال کے قریب تھی اور ان کی عمر بھی اس وقت 50 سال کے قریب تھی۔ اس موقع کے اوپر ایک شریف النفس انسان کیا کہے گا؟ یہی کہ بھائی دونوں جگہ تم بات کر کے دیکھ لو، دیکھتے ہیں کہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ وہ گئیں، انہوں نے جا کے سیدنا صدیق کے ہاں بات کی تو وہاں انہیں کچھ تھوڑی مایوسی ہوئی۔ اچھا، اس لیے کہ سیدنا صدیق کی اہلیہ نے انہیں یہ بتایا کہ عائشہ کا تو رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہوا ہے، اچھا، اور ہم رخصتی کے منتظر ہیں۔ یہ بات البتہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں یہ رشتہ طے ہے وہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کچھ بدلے سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ابو بکر آئیں گے، میں ان سے بات کروں گی، وہ وعدہ خلافی تو کبھی نہیں کریں گے۔ پھر بعض روایتوں میں اسی ابن سعد کی تاریخ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سیدنا صدیق گھر میں آئے اور انہوں نے بات کی
تو سیدنا صدیق نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، تو کیا بھتیجی سے ان کی شادی ہو جائے گی؟ یعنی رسول اللہ کے بارے میں فرمایا. تو اس طرح کے ترددات کا اظہار بھی ہوا. ٹھیک. وہ خاتون وہاں سے نکلیں اور وہ سودا بنت زمعہ کے پاس چلی گئیں. اچھا. انہوں نے جا کے ان کو پیغام دیا، وہ پیغام انہوں نے قبول کر لیا. ٹھیک. ادھر سیدنا صدیق یہ بات سننے کے بعد ان لوگوں کے ہاں گئے جہاں سیدہ عائشہ کا رشتہ پہلے سے طے تھا، تو انہوں نے رشتہ ختم کرنے کی بات کر دی. اچھا. تو اب یہ ساری بات ہونے کے بعد دونوں جگہ رشتہ منظور ہو گیا. عربوں کی روایات کو پیش نظر رکھیں تو جب آپ نے جا کے پیغام دیا ہے اور 2 جگہ پیغام دیا ہے اور دونوں جگہ پیغام قبول ہو گیا ہے تو اب آپ انکار نہیں کر سکتے. قبائلی زندگی کی روایات، وہاں کی شان کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کا معاملہ نہیں. ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پیغام دے دیں تو 10 مرتبہ سوچیں گے کہ اب کیا کیا جائے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے قبول کر لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ کے سامنے یہ سوال تھا کہ ایک طرف ایک کنواری خاتون ہے اور دوسری جانب ایک بیوہ خاتون ہے جن کی عمر کم و بیش 50 سال ہے. آپ غور فرمائیے کہ آپ نے کیا انتخاب کیا. اچھا. گھر میں بچیاں ہیں تو آپ نے سودا بنت زمعہ کا انتخاب کیا. اچھا. آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ سے نکاح کر لیتا ہوں لیکن رخصتی سودا بنت زمعہ کی ہوگی. 4 سال تک اس کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہی آپ کے گھر میں رہیں. اچھا. بچیوں کی نگہداشت کرتی رہیں، آپ کی رفاقت ان کو میسر رہی. یعنی وہی ایک خاتون تھی. اس میں دیکھیے کہ انسانی لحاظ سے کیا چیز کار فرما ہے. ایک بزرگ خاتون ہے، 50 سال کی ان کی عمر ہے. آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ایک دوسری بیوی لے آؤں جو جوان بھی ہے، کنواری بھی ہے، اور جیسے کہ ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں کہ بہت حسین و جمیل بھی ہے. اس سب کچھ کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا. ٹھیک. مکے سے ہجرت ہو گئی، پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی. اچھا. مدینہ تشریف لے آئے، وہاں آ کے بھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایمان نہیں کیا. سیدنا صدیق نے آپ سے بات کی کہ آپ کی بیوی ہمارے گھر میں ہیں تو آپ ان کی رخصتی کرا لیں. اچھا. اس موقع پر بھی دیکھیے کہ آپ نے جا کے سیدہ سودا سے بات کی اور ان کو کہا کہ میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک کنواری خاتون گھر میں آئیں گی اور یہ فطری سی بات ہے کہ ان کا زیادہ اثر رسوخ ہوگا. تو ایک بوڑھی خاتون ہے، عربوں میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ نے آزاد کر دیا، کہیں اور شادی ہو جائے گی. انہوں نے یہ درخواست کی آگے سے کہ میری اب کوئی ضرورتیں باقی نہیں، میرا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کے ساتھ رفاقت کا تعلق رکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں قیامت میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے اٹھوں. تو آپ اطمینان سے عائشہ کو اپنے گھر میں لے آئیے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ سیدہ عائشہ کو گھر میں لائے اور پھر وہ ایک لمبے عرصے تک آپ کی ازواج مطہرات میں رہیں. یہ وہ شادیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی مرضی سے، اپنی ذاتی ضرورت کے تحت بشری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی ہیں. ان کے علاوہ کوئی ایک شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی ضرورت کے تحت، اپنی خواہش کے تحت، اپنی مرضی کے تحت، اپنے بشری تقاضوں کے تحت نہیں کی. اچھا. یہ صورتحال ہے. ٹھیک. اس پر میں نے ایک تبصرہ لکھا ہے اپنے ایک مضمون میں. یہ مضمون ازواج مطہرات کے عنوان سے میری کتاب مقامات میں ہے. ٹھیک. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں. میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشری میں یہی آپ کی ازواج ہے. اچھا. یعنی ایک انسان کی جو حیثیت آپ کی ہے، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ کل انما انا بشر مثلکم. ایک دوسری حیثیت آپ کی پیغمبر کی حیثیت ہے. ٹھیک. تو حیثیت بشری میں یہی آپ کی ازواج ہیں. ان کے علاوہ آپ نے اپنی اس حیثیت میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیے، اپنی اس حیثیت میں. چنانچہ جو لوگ آپ کو تعدد ازواج کا الزام دیتے اور آپ کی پاکیزہ اور مطہر زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سینے خدا کے خوف سے خالی ہیں. اس لیے کہ جس ہستی کا حال یہ رہا ہو کہ 25 سال کی ابتدائی زندگی میں کوئی شخص اس کی سیرت و کردار پر حرف لانے کی جسارت نہ کر سکا، جس نے بھرپور جوانی میں شادی کی تو وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ اور بچوں والی تھی، جس نے عرب کے معاشرے میں جہاں تعدد ازواج کا عام رواج تھا کم و بیش 25 سال اسی ایک خاتون کی رفاقت میں گزار دیے اور کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہیں، جس نے دوسرا نکاح کیا تو اس کے انتقال کے بعد، اور وہ بھی ایک 50 سال کی بیوہ خاتون سے، اور جس نے پوری زندگی میں
پوری زندگی میں ایک ہی باقرہ خاتون سے شادی کی اور اس کی رخصتی کو بھی کئی برس تک مؤخر کیے رکھا، تاکہ بڑی عمر کی جس خاتون کو گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے لے آیا گیا ہے، یعنی سیدہ سودا بنت زمع، اس کو عدم التفات کی شکایت نہ ہو۔ اس کے بارے میں صرف یعنی اس شخصیت کے بارے میں صرف ایک بیمار ذہن کا شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے اچانک شادیوں کا ہوکہ ہو گیا تھا اور اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں ترمیم کی اور ایک کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو اس زاویہ نظر سے دیکھیں، یعنی بشری تقاضوں کے تحت ایک انسان کی حیثیت سے جس کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت ظاہر ہے کہ جنسی تسکین کے لیے بھی ہوتی ہے، گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ہوتی ہے، خاندان کے ادارے کو بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کی ہے۔ ٹھیک، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی شبہ نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کے قریب شادیاں کی، اچھا، اور یہ سب شادیاں جتنی بھی ہیں یہ اب کس حیثیت سے ہوئی ہیں؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ شادی کا ایک پہلو وہ ہے جس میں انسان اپنے بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، ٹھیک، ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں تمدنی ضرورتیں زیر بحث آ جاتی ہیں، یہاں نبوی ضرورتیں زیر بحث آ گئی ہیں۔ اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ مبعوث ہوئے ہیں، آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ آپ کو صرف پیغام نہیں پہنچانا، صرف لوگوں کو ہدایت نہیں بتا دینی، اس کے ساتھ اس سرزمین عرب میں اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا کر کے دکھانی ہے۔ یعنی اس میں کیا ہونا ہے، اس میں جزا و سزا کے قانون کو روبہ عمل ہو جانا ہے، ٹھیک، اس میں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ